ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد حمدانی۔ آئین پاکستان ایک ایسی دستاویز ہے جس کے بنیاد پر ریاست کا سارا نظام کھڑا ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کو گارنٹی بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست میں رہنے والے لوگوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا سماجی نظام کیا ہوگا اور دیگر۔ اور آج کی کسی بھی جدید ریاست میں اس ملک کا آئین ہی سب سے بالا تر چیز ہوا کرتی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، جس طرح کہ ہمارے مہمان ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی آئین ہے اور اسلام کی روشنی میں تیار شدہ ایک دستاویز ہے، اور جو کہ ہمارے بڑے اذہان جنہوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا اور پھر اس سے عوام ہماری جو ہے اس کی تائید حاصل ہے، تو ہمارے لیے ایک مقدس دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آئین پاکستان میں آزادی کا حق کس کس حوالے سے اس کے اوپر کیا کچھ کہا گیا ہے اور مختلف شعبوں کی جو آزادی ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اسی گفتگو کو ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ عدد صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آزادی کا موضوع جو ہے ہمارے آئین میں جس طرح سے اس کے اوپر مختلف چیزیں موجود ہیں اور جس طرح سے اس کے پریمبل میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کی۔ ذرا تھوڑا سا زیادہ اگر اسپیسیفک ہو جائیں، فرض کریں کہ ہم بات کرتے ہیں سیاسی آزادی کی، تو سیاسی آزادی کو ہمارا آئین اگر اس کو ایک براڈر ٹرم میں ہم سمجھنا چاہیں تو اس کی کیا تعریف کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پاکستان کے آئین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ انسان اور بعض قسم کے جانوروں میں جو فرق ہیں ان میں ایک بڑا فرق آزادی کا ہے، اور آزادی اپنے بڑے وسیع مفہوم میں ہم لیتے ہیں، تو اس میں سے ایک مفہوم سیاسی آزادی۔ ٹھیک، سیاسی آزادی کے کوئی پہلو ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے آئین نے واضح کر دی ہیں موٹے موٹے۔ آئین میں چونکہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، باقی تو پھر پارلیمان قانون بناتی ہے، عدلیہ تشریح کرتی ہے، علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ علماء دستور اور سیاست مراد ہے۔ پہلی آزادی ہمیں یہ ہے سیاست میں کہ میں کسی کو چاہوں تو ووٹ دے دوں۔ ٹھیک، ایک سیاسی آزادی میں یہ شامل ہے کہ میں چاہوں تو کوئی تنظیم بنا لوں، چار بندوں کے پاس ایک جماعت بنا لیں، سیاسی جماعت بنا لیں۔ مجھے ایک اسی میں یہ حق حاصل ہے کہ میں جماعت بنی ہوئی کو جوائن کر لوں۔ جماعت موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، کوئی اور جماعت ہے، میں اس میں شامل ہو جاؤں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میرا رائٹ ہے۔ مجھے اس کے اندر یہ آزادی ملی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے جلسہ کروں، کتاب چھاپوں، تقریر کروں، ریڈیو پہ بات کروں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاؤں۔ مجھے یہ بھی آزادی ملی ہوئی ہے اسی کے اندر میری جماعت الیکشن لڑے، اسی کے اندر ہے۔ ٹھیک، اور اسی کے اور اندر یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے آئین میں موٹا موٹا لکھا ہے، اس کا مراد یہی ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں تو کم و بیش بہتر الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ مفاہیم میں نہیں ہے، یہ کم و بیش اس کے لفظوں کا مفہوم ہے جو سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی اس میں شامل ہے میری آزادی میں کہ میری یہ آزادی کرب نہیں کی جائے گی، کرب نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک فریم ورک ہے جو مجھے دیا گیا ہے کہ میں اپنے سیاسی نظریے کو، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، مقصد میں اپنے سیاسی سوچ کو، نظریے کو اپنے لیے قبول بھی کر سکوں مرضی سے، کسی سیاسی نظریے سوچ کو میں اس کے قبول کرنے والوں کے ساتھ مل کر اس کو پھیلانے کے لیے جد و جہد بھی کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فرد کی آزادی بھی ضروری ہے، میری جماعت کی ضروری ہے، جماعت کی ایکٹیویٹیز کی بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں مفہوم ہے سیاسی آزادی کا۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہماری تاریخ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تنظیمیں بنی، تھوڑا سا انہوں نے کام بھی کیا، ان کو اجازت بھی دی گئی، ان کے پاس وہ قانونی جو تقاضے تھے وہ پورے بھی تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس تنظیم کو بین کر دیا گیا۔ یہ کیا آزادی کو سلب کرنا ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن؟ پاکستان کا آئین
سیاسی جماعت کو پابندی لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اچھا، صرف ایک استثناء پیدا کرتا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کے اندر کوئی آدمی کوئی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، اس کے لیے شرائط یہ ہیں دو، جو قانون میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے دیٹ مین اسلام، اس کے بظاہر خلاف نہیں ہوگی۔ یہ پارٹی نہیں بن سکتی کہ جماعت اسلام کو مٹانے کے لیے پارٹی بن رہی، یہ ہم نے پابندی لگائی گئی۔ اچھا، دوسرا ہے ہماری انٹیگریٹی آف پاکستان، سوورینٹی، انٹیگریٹی، ہماری سالمیت استحکام پاکستان کا اور ساتھ دے ہمارا آئین ہے نا، تو ہمیں پروٹیکٹ، ملک کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو پھر کس کو پروٹیکٹ کرے گا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ٹھیک، پاکستان میں اس وقت 100-150 پارٹیاں ہیں، 1.5 انچ کی بھی پارٹی ہے اور بڑی پارٹی بھی ہے، اس پہ کروڑوں ووٹ ملتے ہیں، 1.5 کروڑ 2 کروڑ مل جاتا ہے نا ووٹ، خواتین مرد سارے بھی ہیں۔ تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنایا تھا، ابھی ہم نے الیکشن ایکٹ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ تو اصولاً پارٹیاں پابندی نہیں لگ سکتی۔ اصولاً تو نہیں ہوتی، اب لگتی کیسے ہے؟ بالکل سوال یہ یہی ہے۔ بڑی سخت شرائط ہیں اس کی۔ اگر حکومت پاکستان محسوس کرتی ہے کہ یہ جماعت اسلام کے خلاف اور پاکستان کے نظریے کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، تو وہ ایک مقدمہ بنا کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس لے جائے گی۔ اچھا اچھا، پروسیجر یہ ہے، یعنی صرف ایگزیکٹو ڈیسیجن نہیں ہے۔ کر سکتے۔ اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گی اور ان سے کہے گی کہ یہ ثبوت ہے، گارنٹی کرنا نا ہم نے آزادی کو، ٹھیک، اور اتنا بڑا فورم ہم نے دیا ہے، ان کو ہم ثابت کریں گے، یا کہ انتظامیہ ہم سے مراد انتظامیہ جائے گی، ایگزیکٹو ثابت کرے گی، اگر کورٹ متعین ہے تو وہ پابندی لگائے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ ولی خان صاحب کی ایک پارٹی تھی، اے این پی، نہیں اے این پی کی ماں جو تھی، جو اس سے پہلے نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، اس کا ایک ٹریبونل بنا تھا ان کی غداری کا، بھٹو صاحب کے زمانے میں کیس، حیدرآباد ٹریبونل، اور وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کیا گیا، اچھا، بین نہیں لگایا گیا۔ جن پہ بین لگتا ہے نا وہ لسانی اور دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی ہم خود لگاتے ہیں، ہاں، کبھی ہمیں بین الاقوامی دنیا کہتی ہے۔ وہ اچھا، کہتی ہے کہ جی آپ کا فلاں جو گروہ ہے یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں، پابندی لگائیں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو، ہمارا آئین ہے اس کے اندر، ہمارے ایکٹ میں، ٹیررزم ایکٹ میں گنجائش ہے۔ کچھ تنظیمیں بنتی ہیں اس لیے بدقسمتی سے پاکستان میں کہ ایک فرقے کو مارنا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے ان کو، ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ مطلب ایسی تنظیموں میں پابندی لگی ہے، لگتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیاسی جماعت کے آپ مجھے کوئی مثال دے دیں۔ پاکستان میں تو کمیونسٹ بھی کام کرتے رہے ہیں، میرے خاندان کا آدھا خاندان کمیونسٹ تھا، اب تو کمیونزم مک گیا۔ آپ تو نہیں ہے، 60s 70s 80s سیاہ تک کی اسلم جو، صاحب کا جو گروپ بنا، جی 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 جی، سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان، یہ میرے گاؤں میں میرے کزنوں کے ہاں بنی، خانیوال میں۔ پاکستان تھا، ماشاءاللہ کا زمانہ تھا، لیکن روکا کسی نے نہیں ان کو۔ آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو روک سکتے ہیں، لیکن آئین پاکستان میں ہر طرح کے، ایک آدمی کہتا ہے میں نے پاکستان میں اسلام کو تو مانتا ہوں، پاکستان کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے نظام سوشلزم کی بنیاد پہ لانا ہے، ہم منع نہیں کرتے اس کو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ صحیح، بھٹو نے کہا نا اسلامی سوشلزم، ہم نے کوئی علمی اعتراض تو ہم نے کیا اس پہ۔ پاکستان بھی پارٹی آج بھی موجود ہے، وہ بالکل موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، آج بھی وہ اپنی کتابوں میں تو لکھ دی ہے سوشلزم، لکھتی رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا آئین اسلام علیہ میں بہت لبرل ہے۔ ہمارے سماج میں یہ تمام، دیکھو پاکستان میں جماعت اسلامی موجود ہے جو کہتی ہے خالص اسلامی نظام لاؤں گا۔ ہمارے یہاں سندھی پارٹیاں ہیں، ہمارے یہاں پٹھانوں کی پارٹیاں ہیں، ہمارے یہاں عیسائیوں کی پارٹیاں ہیں، ہمارے یہاں سوشلسٹ ٹینڈنسی ورکر پارٹی، مٹو صاحب ہمارے بہت بڑے ایک ذہین دانشور گزرے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، ان کی پارٹی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ایتھنک آئیڈینٹی کی بنیاد پر بھی آپ سیاسی تنظیم بنا سکتے ہیں پاکستان میں، یا جماعت بنا سکتے ہیں؟ سیاسی حقوق کے لیے، ان کی کلچر رائٹس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، اور بنی ہوئی ہیں تنظیمیں۔ جی ایس این پارٹی نہیں، پھر پختون ملی عوامی خواہ پارٹی نہیں، وہ تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے پنجاب میں کام کرنا، وہ نہیں کہتے، وہاں اجازت ہے، اور ممبر ہے پاکستان کے آئین میں۔
آتے ہیں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں, سینٹ میں آتے ہیں, صوبے میں آتے ہیں, ہم اجازت دیتے ہیں. یہ اس کا اصول یہ ہے کہ یہ سب نیشنلٹی ہے. مراد کیا ہے, ایک پاکستان ہے, براڈر نیشنلٹی کا ایک کانسیپٹ اس ہوگا. کے اندر صوبہ ہے, صوبے کے اندر ایک گروپ رہ رہا ہے, اس کو ضرور بننا چاہیے. دیکھو نا, غریب مطلب سمجھو کہ وہ بھی ولنریبل طبقہ ہے نا, بالکل ٹھیک. وہ کمزور تھوڑے لوگ ہیں نا, وہ اپنا رائٹ اپنا حق کیسے مانگیں گے؟ تنظیم میں آئیں گے تو مانگیں گے نا. جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ صحیح. جمہوریت میں یہی ہے کہ مختلف لوگ اپنے مطالبات پیش ول آف دا پیپل کی وہ چلی. اپنی مطالبات پیش کرتے, ان کو اکٹھا ہو کے پھر آپس میں لے دے ہوتی ہے. اچھا اتنا تمہیں دیتے ہیں, اتنا نہیں دیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. اس طرح چلتا ہے نا, صوبوں کے اندر بھی اس طرح چلتا ہے سیاسی آزادی میں, اور ایتھنک میں بھی یہی چلتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے سندھ میں, بلوچستان, جہاں جہاں لوگوں کو مسئلہ ہے وہاں پارٹیاں موجود ہیں. سرائکی پارٹی نہیں. ہمارے دوست تھے, فوت ہو گئے, لنگا صاحب, اب میرے خیال میں ان کی بیٹی شاید کرتی ہے. بیرسٹر تھے پرانے, کبھی پریکٹس نہیں کی, سارے زندگی سرائکی نعرے مارتے رہے. بڑا مشہور ان کا لفظ تھا, اسی قیدی تخت لاہور دیا. وہ لگائے رہتے تھے. مطلب دیکھو نا, ان کو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں. ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کی جد و جہد کریں کہ پنجابی مٹ جائیں. یہ ہم نہیں دیں گے سیاست میں. لیکن اپنے حق کی بات اگر تو وہ کر کہتا سکتے ہے کہ سرائکیوں کو, یا کوئی پنجابی آ گیا تھا, وہ کہتا ہے کہ پنجاب کی زبان مٹ رہی ہے نا, مجھے بھی کنسرن ہے کہ پنجابی مٹ رہی ہے. میں تو سخت حامی ہوں زبانیں رہنی چاہیے. ہمارے پنجابی دوست گھر میں پنجابی نہیں بولتے, بولنی چاہیے. ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے میرا نام پنجاب پارٹی ہے, اور وہ کہتی ہے میں نے پنجاب کے حقوق کی بات کرنی, ہم ویلکم کہیں گے. مطلب ریاست پاکستان, ہم سے مراد ریاست پاکستان. ہم سے مراد, میں تو کسی حیثیت میں نہیں ہوں نا, میں تو آئین کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں. بالکل صحیح. میں اس وقت آئین کا طالب علم ہو کے آئین کو بتا رہا ہوں. آئین پاکستان, ہمارے ریاست پاکستان اس کو ویلکم کرے گی کہ اچھا بھائی یہ پنجابی دوست آیا ہے اور پنجاب کی زبان کی بات کرتا ہے, یہ سرائکی آیا ہے سرائکی حقوق کی بات کرتا ہے, یہ سندھی آیا ہے سندھی حقوق کی بات بلوچی. تو یہ ہمارے لیے نا ایسے مفت میں سینسٹیوٹی تھی کسی زمانے میں, اور یہ پاکستان ختم ہو جائے گا. نہیں, پاکستان کچھ نہیں ہوتا یار, مضبوط ہوگا اس سے. پاکستان مضبوط ہوگا. ہوا 18ویں ترمیم نے ہم نے اور لوگوں کو حقوق دے دیے تو ملک خوشی ہوئے نا. اب وہ لوگ چوں چاں کام کرتے ہیں, کیوں کریں؟ بلکہ بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہی کچھ آزادی دے دی گئی. مثال چلو یہ الگ بحث ہے. ایک پارٹی نہیں, کسی مذہبی یا کسی ایسی انتہا پسند تنظیم کو جب بین کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑے سے بعد وہ ایک اور نام کے ساتھ دوبارہ. یہ پاکستان میں آئین میں بنا ہے. اچھا, کوئی ایسی مذہبی لسانی ڈسرپٹیو تنظیم جو سسٹم کو توڑتی ہے وہ بن جائے, وہ دوسرے نام سے نہیں آ سکتی. یہ ہمارے آئین میں ہے. اچھا, عمل نہ ہونا الگ بحث ہے. لیکن ہم نے بہت ساری تنظیمیں, حکومت پاکستان نے, مختلف جماعتوں نے, مختلف حکومتوں نے جو پچھلے رہی ہیں, پچھلے 15-20 سال میں ہم نے پابندیاں لگائی ہیں, اور کچھ پارٹیاں ختم ہوئی ہیں. ہم ہر وقت اپنی برائی پیش کرتے ہیں, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں مسئلہ, لیکن ہماری حکومتوں نے بہت ساری پارٹیوں کو ختم بھی کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا, جو پاکستان کے عوام کے خلاف لڑتی تھیں, فتنہ پھیلاتی تھیں, ہماری بہت ساری پارٹیاں ختم ہوئی ہیں. کچھ نئے نام سے بھی آئی ہوں گی, لیکن ہم نے, دیکھو یہ ملک ایسے ہی چلتے ہیں, ریاستیں ایسے ہی چلتی ہیں. لیکن آئین پاکستان نے تو اس کا حل دیا ہے نا کہ آپ آئیڈیالوجی پاکستان, انٹیگریٹی, اور کہیں اور جگہ بھی لکھا ہے پبلک آرڈر. صحیح, یہ پبلک آرڈر ہے نا کہ شیعہ سنی کو مارے, یا ایک فرقہ کہے جی میں دوسرے فرقے کو, ایسی سیاست ہم نہیں کرنے دیں. ٹھیک. ہاں, پیار محبت سے آپ لاکھ حقوق مانگیں کہ شیعہ کے یہ حقوق ہیں, بھائی کے یہ حقوق ہیں, سندھی کے حقوق ہیں, اس کو آئین خوش ہوتا ہے. اور ہم نے نمائندگی دی ہوئی ہے ان کو سب کو, آؤ بھائی بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو. ہر پارٹیوں نے, مولانا فضل الرحمان جیسا جو پارٹی مذہبی ہے ان کے نمائندے بھی سکھ اور ہندو میں نے دیکھے ہیں, جی ہاں, پارلیمان میں ہوتے ہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے. تو ہمارا ایک ہر وقت, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر وقت ہم بعض اوقات نا اپنا گلہ کرتے رہتے ہیں پاکستان کا. گلہ میں بھی کرتا ہوں, ہر وقت نہ کریں. جو چیزیں ہم نے اچھی بنائی ہیں نا, ہاں, پہلی بات تو اس کا علم لوگوں کو ہونا ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے, اور ہم خوش ہوں ٹھیک, کہ ہم نے یہ اچیو کیا ہے. کس نے؟ اور ان کو پروموٹ کیا جائے. یہ آئین ہم نے بنایا نا, میرے لوگوں نے بنایا نا, ہمارے بڑوں نے بنایا, تو ہمارے بڑوں نے اچھا کام کیا, چل رہا ہے, ہم نے اس نے مستحکم رکھا ہوا ہے. اور پاکستان کے آئین میں اسلام کو بھی گارنٹی کرتا ہے اور وہ ملک کے حقوق بھی گارنٹی کرتا ہے. ہاں, ایک وقت آئے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور اچھی ہو جائے, ہم بھی چاہتے ہیں ہو جائے, لیکن اس وقت تک بھی ماشاءاللہ کتاب کے حد تک بہترین آئین ہے ہمارا.
ایک اور آزادی جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے آزادی بیان، بولنے کی آزادی، اظہار کی آزادی۔ یہ آزادی ہمارا آئین کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ ہمارے آئین نے ہمیں دونوں باتیں بتا دی ہیں۔ ایک انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا جو رائے دینا چاہیں، جو گفتگو کرنا چاہیں، شعر پڑھنا چاہیں، سیاسی نظریہ دینا چاہیں، کتاب لکھنا چاہیں، کتاب لکھنا چاہیں، ڈرامہ بنانا چاہیں، مذہب اپنا بیان کرنا چاہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اصول نمبر 2 بھائی، کہیں سی معاشرے میں آزادی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ تمام حدود کراس کر دیں، ایبسلوٹ آزادی سے نہیں، کہہ رہے ممکن نہیں ہے۔ ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، لیکن یہ 3-4 پابندیاں ہیں۔ کیا؟ آپ اس سے اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ افواج اور عدلیہ کے خلاف غیر ضروری بات نہیں، سیاسی بات کر سکتے ہیں، فیصلوں پہ تنقید کر، اور لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں گے، مثلا توہین نہیں کریں گے، آپ ڈیفیمیشن کا جو اس کا خیال کریں گے، اور وائلنس کو انسائٹ نہیں کریں گے، تشدد پہ اکسائیں گے نہیں۔ ہاں، اپنے حقوق مانگیں گے۔ یہ ہم نے اس کی پابندیاں لگا دی ہیں، اور پوری دنیا میں یہی ہے ہمارے قانون میں۔ بلکہ میں کوئی اگلی بات کروں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بعض اوقات میڈیا دیکھتا ہوں، ہمارے میڈیا کو جہاں پابندیوں کا سامنا ہوگا ہے بھی صحیح، وہاں وہ آزادیاں حاصل ہیں جو امریکہ اور برطانیہ میں حاصل نہیں ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور کسی کا نام لے کے اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں بڑے آرام سے، برے آرام سے۔ بالکل۔ امریکہ میں آپ دیکھو نا، ہمارے ایک چینل نے پاکستان کے کچھ لوگوں کے بارے میں بولا، انگلینڈ میں اس کو کیا ہونا پڑا آپ کو پتہ ہی ہے، جرمانے ہوئے، کروڑوں روپے انہوں نے دیے۔ اب انگلینڈ میں تو آپ کر کے تو دیکھیں، یہاں یہ جو چاہے کرتے رہتے ہیں۔ شریف سے شریف میرے اوپر ایک زمانے میں کوئی بھی الزام لگا سیاست سکتا ہے کی وجہ بیٹھ کے سے کچھ میرے اوپر، میں نام نہیں لیتا، 2 بڑے سینئر صحافیوں نے ایک پوری کمپین چلائی، ٹھیک، بالکل غلط۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، شرفاء ملیں گے، مذہبی لیڈر ملیں گے، سیاسی لیڈر ملیں گے، کاروباری ملیں گے، جن کے خلاف ہم لگے رہتے ہیں۔ یہ نہ ہو، یہ ہم حد سے کراس کر گئے ہیں۔ برطانیہ میں BBC کا معیار دیکھ لیں، اور ہمارے چینل، BBC بھی کم و بیش پرائیویٹ ہے، ہمارے چینلوں کا دیکھ لیں۔ ہمیں تھوڑا میچور ہونا ہے، ہمیں آئین نے بہت آزادی دے دی ہے، لیکن ہمیں اپنے لیمٹس خود بھی ہوتا ہے۔ آزادی بیان کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی سوال جو کہ ہمارے ہاں رائج ہے، یہ تصور، اور جو مغرب میں رائج ہے وہ مسئلہ بنتا ہے، یا بعض دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی۔ مثال کے طور پر ایسی کتب کا آ جانا، اس طرح کے خاکوں کا آ جانا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہے، مذہب کی توہین ہے، مقدس ہماری جو شخصیات ہیں ان کی توہین ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف بعض ایسے قوانین موجود ہیں، ایسے آئین موجود ہیں دوسرے ممالک میں جو اس کو فلی انڈوس کرتے ہیں، اور نہ صرف انڈوس کرتے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لیتے ہیں۔ فرانس کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ پوزیشن بڑی اہم بات ہے، میں اس کو تفصیل سے کھولنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک اصول طے کر لیا ہے کہ آزادی ایبسلوٹ نہیں ہوتی، مطلق نہیں ہوتی۔ صرف ایک حق ہے دنیا میں جو مطلق ہے، اسلام میں بھی وہ مطلق ہے، اور بین الاقوامی قانون میں بھی وہ مطلق حق ہے، ایبسلوٹ رائٹ ہے، وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی۔ عزت میری آپ ختم نہیں کر سکتے، چاہے میں قاتل ہوں، چاہے میں کافر ہوں، عزت سے مجھ سے آپ پیش آئیں گے۔ قانون کے مطابق آپ مجھے پھانسی دے دیں گے، میری اگر میں نے کوئی ایسا انسلٹ نہیں، لیکن میری انسلٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک واحد ہے۔ اور یہ بات ہم معاشرے میں کتنی دفعہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں بات دہرانے کے سمجھیں لیے، روز بتانے کی ضرورت ہے۔ واحد رائٹ ہے جو ایبسلوٹ ہے، پاکستان کے آئین میں بھی یہ ایبسلوٹ رائٹ ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اسلام کی پابندی بھی نہیں ہے، اس پہ ملک کی سلامتی کی پابندی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی نا، ہو بھی نہیں سکتی۔ اور ہیومن رائٹ چارٹر میں بھی یہی ہے۔ باقی تمام رائٹ بین الاقوامی قانون نے طے کر دی ہیں کہ ابریجڈ ہو سکتے ہیں، یہ ایبسلوٹ نہیں ہے، یہ کم ہو سکتے ہیں، اور ہر آدمی نے ہر ان کی ملک کوئی میں حدود طے ہے۔ حدود، ہر ملک حدود اس کی پارلیمان طے کرتی ہے۔ ہماری اپنی پارلیمان نے اس کو طے کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسے ہر وقت شور نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک رہے ہے۔ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، سب پارٹیاں رہی ہیں نا حکومتیں، تقریباً غلطیاں تو ٹھیک ہو جائیں گی، موسٹلی ٹھیک ہے۔
مغرب میں اور ہمارا یہاں فرق کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی دینا، کسی نبی کو اس کے گندے کارٹون بنانا، یہ بھی آزادی اظہار میں آتا ہے. ہم یہاں فرق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ آزادی اظہار میں نہیں آتا. نہیں، گالی دینا تو کسی کو بھی کیا، وہ ان کے وہ جو کارٹون میں چیزیں بعض بناتے ہیں نا، یہ بس اسٹانک ورسز میں دیکھیں نا، ایسی آسان بات نہیں ہے. اسٹانک ورسز میں اس نے ہماری امہات المومنین کو گالیاں نکالی تھیں تو ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا. کارٹون میں اگر ہم ایک شخصیت کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر بہت بری باتیں کریں تو یہ تو آپ کو کوئی اخلاق یاد دیتا ہی نہیں. دیکھیں نا، ایک رائٹ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرے رائٹ جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا رائٹ ہے کسی کی فیلنگ کی حفاظت کرنا. یہ ہے نا، میں اگر مسلمان ہوں تو آپ کے جذبات کا احترام میرے اوپر فرض. نہیں، میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اب عیسائیوں کو تو گالی نہیں نکال سکتا نا. یہ ہندوؤں کو تو میں گالی نہیں نکالوں گا نا. میرے اپنے رائٹس ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، تو مجھے ان کے دل کی آزاری نہیں کرنی ہے. اگر دنیا کے اندر 24-25% مسلمان ہیں، آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا کے چوتھائی لوگوں کا دل تو نہ ٹوٹے نا. وہ کون سا ضروری ہے یہ؟ اب میں آپ کو اور واضح کروں. مغرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کروڑوں کتابیں تو نہیں، ہزاروں لکھی گئی ہیں، ٹھیک، اور ان میں بہت مقامات پہ بتایا گیا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ حضور نے یہ غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہم اس پہ غصہ نہیں کرتے. ابھی آپ چلے جائیں مسٹر بکس پہ، یہاں آپ کو 4 کتابیں مل جائیں گی. ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا. وہ یہاں تک نعوذ باللہ لکھ دیتے ہیں کہ نبی پاک آپ کے نے غلط اعلان کر دیا تھا، نبی تھے ہی نہیں، یا ذہنی طور پہ مریض تھے، نعوذ باللہ لکھتے ہیں نا. نعوذ باللہ. قرآن نے خود بتایا کہ لوگ کہتے ہیں. ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا. ہماری کتابیں لائبریریوں میں پڑھی ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں، وہاں پڑھی ہیں کتابیں. وہ اس پہ ہم غصہ نہیں کرتے. جب آپ کہیں کہ نبی اللہ معاف کر ٹیررسٹ تھا، آپ گندی گندی باتیں کریں اور وہ دیکھیں نا کارٹون میں جوک بنائیں، وہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں چھیڑا نہ جائے. ہمارا رائٹ ہے. آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جائے گی جب مجھے تکلیف شروع ہوگی. آپ نبی پاک پہ علمی بات کریں. آپ نے کی، ہم نے، منکم واٹ نے نہیں کی، گولڈا نے نہیں کی، شاخ نے نہیں کی، سیل نے نہیں کی. سب نے کتابیں لکھی، ہم نے قبول کی ہیں. میں روز پڑھتا ہوں کتابیں. ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم ان کو گالی تھوڑی نکالتے ہیں. وہ اکیڈیمک کام تھا، کر دیا انہوں نے. ہمارے علماء منع نہیں کرتے اس پہ. ولیم مور کی کتاب یہاں چھپی نا، اللہ کے نبی پہ اس نے کتنی تنقید کی. دیوبند نے کچھ نہیں کہا. اس کو دیوبند کتنا سخت مدرسہ ہے، دیوبند نے کچھ نہیں کہا. صفیہ نے کتاب کا جواب دیا. تو ہم مسلمان جو ہے نا، جب ہمیں گالی پڑے گی نا، ہم برداشت نہیں کرتے. ہمارا جذباتی تعلق ہے نبی کے ساتھ. ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نبی سے ایک ریشنل تعلق ہے، عقلی، ایک جذباتی ہے. ہمیں ان سے محبت ہے. جس محبت کے بارے میں آپ بات کریں گے میں غصہ ہوگا تو آپ ہی حیا کر لو. آپ جب کہتے ہو کہ ہم ٹالرنس والے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہو حقوق انسانی والے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کسی کا دل دکھانا برا ہے، اب ہمارا دل کیوں دکھاتے ہو؟ ہمارا یہ ان سے گلہ ہے. ہم کسی اکیڈیمک اختلاف کو، حتیٰ کہ ہمارے نبی و دین پہ ہم برداشت کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی، ابھی کسی کتاب خانے میں چلا جائیں آپ کو کتابیں ملیں گی. لیکن گالی تو ہمیں کہا گیا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون میں کیا لکھا ہے؟ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، رام کو بھی گالی نکالے گا نا، ہمارا قانون اس کی اتنی سزا دیتا ہے جتنی ہمارے بڑوں کو گالی نکالنے کی ہے. ٹھیک، برابر ہے اس میں سب، برابر ہے تمام، سوائے ایک فرق میں تقسیم میں، لیکن ہم سب کو برابر کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کا قانون مسلمانوں کو یہ کہتا ہے. اس کی وجہ ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا مت، آپ دعوت دیں، آپ بات برا تو گالی تو نہ نکالیں. ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں حقوق انسانی کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ ان تمام حقوق انسانی کی نفی ہے جو آپ نے مانے ہیں یا ہم مانتے ہیں. لہذا آپ ہمارے حقوق کا خیال کریں. آپ علمی اختلاف کریں گے، ہم آپ کی کتاب پڑھ لیں گے، امپورٹ بھی کر لیں گے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب، آپ نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میری گزارش ہی ہوگی کہ جو ہمارے آئین کے حوالے سے جو باقی اور بہت سارے پہلو ہیں اس سے یہ مذہبی آزادی کو اگر اجازت دیں تو آپ کنٹینیو کر لیں. چلیں، ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ کچھ پہلو رہ گئے نا. اسلاموفوبیا بھی آ جائے گا، عیسائی، مسلمان، ہندو اس کے علاوہ پاکستان میں آ پیشے جائیں گے. کی اور کاروبار کی آزادی کی بھی بات ہے. اگلے کو مذہبی کو کر لیں تھوڑا تاکہ اس کو مزید آگے بڑھیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.